الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آل بيته وأزواجه وأصحابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أسلم وجهه لله وهو محسن وقال تعالى إذ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواہ مسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، اللہ اسے ایمان دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت اور ایمان ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی یہ بات کئی جگہ فرمائی کہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن اتارا۔ اللہ کا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا۔ اللہ کے لیے تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام تمہارے لیے چوز کیا، پسند کیا، منتخب کیا۔ یہ ایمان اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ہے۔ جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے، انسان کا عمل مضبوط ہوتا ہے، لیکن یقین کے لیے قربانی ہے۔ یقین آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے بنتا ہے۔ ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو سائیکل شروع میں چلائے تو اسٹیئرنگ جو ہے اس کو بالکل ٹائٹ پکڑتا ہے، نیچے دیکھ کے چلاتا ہے، بار بار جو ہے بریک نہیں لگاتا بلکہ پیر زمین پہ گھسیٹتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ایک پیر سے چلاتا ہے، لیکن سیکھنا نہیں چھوڑتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہی بچہ اسی سائیکل کو ہاتھ چھوڑ کے چلا رہا ہے، ڈبل سیٹ چلا رہا ہے، ڈبل سیٹ۔ کوئی یوں کہے کہ اس نے یہ کیسے اچھی سائیکل چلا رہا ہے، تو اسے سائیکل کا چلانا اور ہاتھ اوپر کر کے چلانا تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس یقین کو، کانفیڈنس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی، کتنی بار گرا، کتنی ٹھوکریں کھائی، کتنی بار وہ چھلا، یہ اس کو نہیں دکھتا۔ ہر چیز اور اس کا یقین، کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے محنت ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، جن کے خاندان میں ہمارے آپ کے اور کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن اللہ کا خلیل بننے کے لیے کیسے کیسے امتحان دینے پڑے، قربانی دینی پڑی کہ ایمان اور یقین بنتا ہے مرضی کو چھوڑنے سے۔ اپنی مرضی چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو مرضی اور مراد تھی کہ بیٹا ملا ہے بڑھاپے میں، آنکھوں کے سامنے رہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے، باپ کی آنکھوں کے سامنے اگر بچہ کھیل رہا ہے تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اسے کھیلتا ہوا دیکھ کر کئی امیدیں اور کئی پلان دونوں میاں بیوی بیٹھ کر، اس بچے کے ماں باپ بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ اتفاق سے اللہ نے اس کی زندگی بچپن میں ہی ختم کر دیا اور اسے بلا لیا، جو زندگی طے تھی، تو ماں باپ کیسے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی امیدیں لگی ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ظاہری طور پر، لیکن اللہ کو ہم جیسوں کو بتلانا تھا کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے ارمانوں کو قربان کریں گے تو مقام ملے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہماری مرضی کی نماز ہو، ہم اپنی مرضی کی تسبیح پڑھیں، اپنے مرضی سے نماز کے اندر سورتیں پڑھیں، اپنے مرضی کی جو ہے طور طریق کریں، اپنی مرضی کے شادی بیاہ کریں، اپنی مرضی کے طور پر جو ہے لباس خریدیں، اپنی مرضی کی خریداری کریں، اپنی مرضی کے زیورات پہنیں، تو پھر قرب اور انعام کیسے ملے گا اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک سبق کے طور پر اپنے خلیل سے امتحان لیا، جہاں کوئی سہارا نہیں، کھانے پینے کا آس پاس کھانے پینے کی خریداری کے لیے کوئی دکان نہیں، کوئی بازار نہیں، کہا چھوڑ کر آ جاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام شوہر ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ان کی گھر والی ہے۔ گھر میں دونوں میاں بیوی نے دین کے مذاکرے، اللہ کی ذات و صفات کو اتنا بولا کہ ایک لفظ حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا کہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑنے کا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے تقریر نہیں کی، حدیث نہیں سنائی، صرف منڈی ہلائی، سر ہلایا، ہاں کہنے میں سر ہلایا۔ تو خدیجہ کی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے کیا نکلا؟ اذن لن یضعنا، اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں نقصان نہیں دے گا۔ یہ یقین کا جملہ کیوں نکلا؟ کہ میاں بیوی کے گھر میں مذاکرے تھے اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کی ذات کے، اللہ کی طاقت کے۔ کیا سکھایا ہمیں کہ آج ہمارے گھر میں 24 گھنٹے میں 5 منٹ بیٹھ کر اولاد کے سامنے اللہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کیوں دیا، ہم مسلمان کیوں ہیں، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ جل شانہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ اپنی کائنات پر کتنی طاقت رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 منٹ بھی ہم اپنی اولاد سے تذکرہ نہیں کرتے۔ میاں بیوی تو بیٹھتے ہی دنیا کی باتیں، آج کیا ہوا، کل کیا لانا ہے، آج کیا لائے، کیا رہ گیا۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے یوں ہی نہیں نکلا، گھر کے اندر یہ مذاکرے تھے۔ اب ماں کا گھر میں کام، ماں کرے کیا؟ ایک تو وہ ہے جو ہم نے سیکھا کہ بچی کو رخصت کرنا ہے، بڑی ہو کے کسی کے گھر کی رونق بنے گی، کسی کے گھر کی عزت شان شوکت بنے گی، چلو اس کو گھر گرنتھی کا کام سکھا دے، روٹی پکانا، سالن پکانا، کپڑے سلنا، کپڑے دھونا، برتن وغیرہ پاک کرنا۔ اب یہاں بھی ایک اور بڑی بات ہے، مدرسے میں تو وضو کے فرائض سے لے کر کتنا پانی پاک، کون سا پانی ناپاک، نماز کے طور طریقے، غسل کے اور زندگی گزارنے کے، برتنے کے طریقے، عقیدے اور سنت دعائیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن جب وہ گھر کے اندر عمل میں نہیں آتی تو بچیاں بھول جاتی ہیں۔
برسوں سے مدرسے میں پڑھ رہی ہے، پڑھ پڑھ کے آج ان کی شادیاں ہو گئی، آج وہ گھر میں بچوں کی مائیں الحمدللہ بن گئی، لیکن وہ طریقے یاد نہیں جو مدرسے میں کتابوں میں پڑھے تھے۔ یاد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آج محترم خواتین معاف کرنا، ہم اپنے گھروں میں ایک ذمہ داری تو نبھاتے ہیں، بے شک وہ ہماری ذمہ داری آپ کر رہی ہیں، اللہ آپ کو اس میں اچھے سے اچھی تربیت کرنا نصیب فرمائے۔ یہ بھی ایک ماں کی پہچان بنتی ہے، جب بچی جو ہے اپنے خاندان میں جا کے ہر ایک کا لحاظ کرے اور ہر ایک کے دکھ سکھ کو اور ہر ایک کے اکرام کو نبھائے، یہ بھی بہت بڑی تربیت ہے، آج کے دور کی بہت بڑی تربیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی مہربانی یہ ہو جائے، جس محنت کے ذریعے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنے والی عورتیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ قرآن سیکھ کے سنت طریقے سیکھ کے جا رہی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دن کے 5 گھنٹے درس وقفے کے ساتھ، اور اس میں مسائل علم سکھانا، قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، مسائل بتلانا، زکوٰۃ کے، زیورات کے، پردے کے، گھر میں رہن سہن کے، پڑوسیوں کے، کون سکھا رہا ہے؟ ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی میں ہے، مسند حاکم میں ہے، ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو نئے کپڑے تب تک نہ خریدنا جب تک تیرے کپڑوں میں پیوند نہ لگ جائے، اور اپنے آپ کو زندگی میں ایسے چلانا جیسے آدمی ایک مسافر ہوتا ہے اور اپنی بقدر ضرورت کی سامان ساتھ میں رکھتا ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی بن گئی کہ حضور نے اپنے گھر میں رہ کر آخرت کی توجہ دلائی۔ نئے کپڑے پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، بعض حدیثوں میں ہے نیا کپڑا اس نیت سے بندہ یا بندی پہنے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو، دوسروں پہ فخر نہیں، دوسروں پہ بڑائی نہیں کہ ہم نے فلانی دکان سے خریدا، میں کسی دکان کا نام نہیں لیتا، خواہ کا ایڈورٹائز ہو، ہم یہ کام نہیں کرتے، لیکن ایسی اس نیت سے کپڑے پہننا کہ دوسروں پہ فخر ہو، فرمایا یہ گناہ ہے، اور اس نیت سے پہننا کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو، یہ ثواب ہے۔ کپڑے وہی ہے، نئے کپڑے، منع نہیں ہے، پہننے کے کہا گیا ہے، لیکن وہ حضور کے گھرانے کی عورتیں تھی، ہمیں اللہ نے جو ہے قبول کیا ہے تو گھر میں ماں کی تعلیم اور تربیت کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، بیٹی کی زبان سے گالی نہ نکلے، بیٹی کی زبان سے غیبت نہ نکلے۔ پڑوسیوں کے بارے میں کیا آیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مومنہ عورت جنتی ہے جس کی تکلیف سے اس کی پڑوسنے مأمون ہو، کیسی ہو؟ امن میں ہو۔ گواہی دیں کہ پڑوسی ہو تو ایسا ہو، پڑوسن ہو تو ایسی ہو۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری پیری و مرشدی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ مومن نہیں ہے کیا مطلب، کون مومن نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے امن میں نہ ہو۔ ایک ہے حفاظت، ایک ہے امن۔ حفاظت مانے آج تک تکلیف ہوئی نہیں لیکن کوئی گارنٹی بھی نہیں، تو کہا مومنہ تو وہ ہیں کہ ماں اپنی بیٹی کی، اپنی اولاد کی، بیٹوں کی تربیت یوں کرے کہ محلے والے، فریے والے، پڑوسی گواہی دیں کہ پڑوسی ہو تو ایسے ہوں، اگر رہنے کا چاہو تو ایسوں کے پاس میں رہو جیسے ہمارے پڑوسی۔ یہ ہیں
بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیسی تربیت کی؟ ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام میں ہے نا، وہ تو براق پہ سوار ہو کے آتے تھے، تیز رفتار سواری تھی ان کی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے برق رفتار سواری تھی، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس سواری کا پیر پڑتا تھا۔ وہ تو آتے تھے سواری پر بیٹھے ہوئے خیر خبر لے کر چلے جاتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سنایا کہ میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تو اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جو حکم دیا گیا جلدی پورا کرو۔ کس نے سکھایا تھا؟ باپ تو تھے نہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ بچہ جو تیار ہو گیا اسماعیل علیہ السلام، یہ کیسے ہوا؟ تربیت ماں نے کی کہ ہمارے ہر کام میں آج بڑے دکھ کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے زور سے بسم اللہ نہیں کہتے، جس سے بچوں میں تربیت آئے۔ اگر کسی کام کو کچھ وقت کے بعد کرنا ہے، ہماری زبان پہ انشاءاللہ نہیں ہوتا کہ چلو یہ کام شام کو انشاءاللہ کر لیں گے، نہیں، یہ تکم سان جو تھی ویندو سوارے کال کری گنی۔ ہماری زبان پہ یہ چیز، قرآن میں اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق سکھایا۔ 15واں پارہ سورہ کہف، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب کسی کام کے بارے میں کوئی بات یا وعدہ کریں تو یوں کہا کریں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ کام ایسے کروں گا۔ کہ ماں اپنی بچیوں کی، اپنے اولاد کی تربیت کرے، شوہر کی تربیت کرے کہ گھروں کی تعلیم سے اور گھر کے اندر ماں باپ کے دینی مذاکرے سے ہماری زبانوں پر انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، یہ الفاظ، یہ اولاد کی تربیت ہے۔ جب بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے تو سلام کیا، تو بچے عمل کریں گے۔ مدرسے کے محفوظات میں، زبانی کورس میں اگر سکھایا گیا تو وہ گھر میں سلام نہیں کریں گے۔ گھر میں سلام تب آئے گا جب ان کی ماں ان کی تربیت کرے گی کہ گھر کی تعلیم سیکھنا سکھانا۔ سرور کائنات تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھتے اپنی گھر والیوں کو دعائیں سکھاتے تھے، مسنون طریقے بتلاتے تھے، آواز سے دعا کرتے تھے تاکہ گھر کے افراد، گھر والیاں اور بچے ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ برسوں ہو گئے، اللہ معاف کرے، گھروں میں تعلیم ہوتے ہوتے وقت ہو گئے، لیکن گھر کی بچیوں سے پوچھو کہ تعلیم کے درمیان میں اگر کوئی امید کی اللہ کی طرف سے کسی نعمت کی بات آئے تو دعا کس طرح مانگنا چاہیے، ربنا کی دعائیں کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ تعلیم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے زندگی کے سنت طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ صحابہ سکھاتے تھے اور دین پر چلنے سے اکتاتے نہیں تھے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ، ایک عورت، کوئی مرد، کوئی خواتین میں سے سیکھنا شروع کرے نا تو شیطان بہکاتا ہے، اس کی سہیلیوں کو شیطان جو ہے نا وہ تیار کرتا ہے اس کی مذاق اڑانے کے لیے، اس کی ہنسی اڑانے کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک بندہ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، روزانہ مجلس میں بیان میں بیٹھتا۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دل میں ایسا خیال ہوا کہ روزانہ مجلس میں آتا ہے، چلو ذرا اسے ذرا بلا کے کہہ دوں کہ ذرا چہرے پہ سنت بھی رکھ لو۔
بیان ختم ہونے پر حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بلایا، پاس بٹھایا اور پھر کہا کتنا بہتر ہو کہ آپ جو ہے چہرے پہ سنت سجا لو، داڑھی رکھ لو۔ بس وہ تو اس وقت بات سن کے چلا گیا، دوسرے دن سے مجلس میں آنا بند ہو گیا۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں کو بھیج کر اس کو تلاش کر کے بلوایا اور کہہ رہے تھے، بڑے دکھ سے کہہ رہے تھے جب وہ مجلس میں آنا بند ہو گیا کہ میری وجہ سے ابھی ایک بندے کو دل میں یقین نہیں بیٹھا تھا، ابھی اسے دین سمجھ میں نہیں آیا تھا، ابھی اسے سنت کی اہمیت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے میں نے اسے حکم دے دیا جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو کے چلا گیا کہ ہماری وجہ سے اگر کسی ماں بہن نے سیکھنا سکھانا تعلیم میں آنا چھوڑ دیا تو اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تعلیم میں کسی کی استہزاء اور مذاق نہ ہو۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو اس سے درگزر کرے، آدمی اس سے چہرہ پھیر لے اور اچھائی کے ساتھ اس طرح اسے جو ہے کور کرے کہ اسے احساس تک نہ ہونے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن سکھانے آئے تو حضور سے پہلے قرآن پڑھوایا نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام خود قرآن پڑھ کے سناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ ساتھ میں نہ پڑھو، یہ اکرام تھا، پہلے جبرائیل پڑھ کے پورا سنا دیتے، پھر اللہ کے حکم سے ہمارے نبی سناتے تھے کہ سیکھنے سکھانے میں ہمارے سامنے والی خواتین کا لحاظ ہو، اور ہمارے سیکھنا سکھانا، ہمارے حلقے، ہماری تعلیم، ہر گھر میں اپنی انفرادی تعلیم کی ذمہ داری ہر عورت کی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، کہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر تربیت کرنے کے اعتبار سے ذمہ دار ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، بیٹیوں کی نہیں ہوئی، شوہر کی تربیت نہیں ہوئی، اعمال پہ گھرانے والے کھڑے نہیں ہوئے، اور تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کیسے پورا کریں گے، روزانہ حساب کریں گے؟ کہا نہیں، ہم اہتمام کریں سنتوں کا، زبان پہ ذکر ہوگا اور پاکی کے ساتھ باوضو ہو کر ہم گھر کی روزی روٹی کا، رزق کا، رسوئی کا کام کاج کریں گے، ہماری زبان پہ تلاوت ہوگی، ہماری اولاد میں اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نور پیدا کرے گا، گھروں کی تکلیفیں اور شیاطین کے اثرات زبان کی تلاوت سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے اور ذکر اللہ سے ختم ہوں گے، کہ اس کے ذریعے سے اثرات آئیں گے، رزق میں نور آئے گا، عبادت کا شوق آئے گا۔ پھر کہ یہ تو ہمارے گھر کیا مال ہے، اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مرد عورتوں تم اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے اعمال کراؤ تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ اور پھر ہماری اخلاقیات، کہ ہماری اخلاقیات کیا ہو۔ میں نے حدیث پڑھی، مسلم شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں یہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ بچی کو کسی نے ذرا سا کچھ کہا یا آپس میں بچے ہیں کھیل رہے تھے کچھ ہو گیا کھمان جاؤ وارو کٹھائیں ورچوچ سمجھے کرو تھی لو۔ حضور کیا پہچان بتا رہے ہیں مسلمان کی؟ مسلمان مومن تو ابھی اعلیٰ میں آ رہے ہیں، مسلمان کی شروعات، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے۔ مومن تو اعلیٰ معیار والا ہوتا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے پڑوسیوں کی تکلیف کو برداشت کرے اور شکایت تک نہ کرے، تذکرہ تک نہ کرے کسی کے سامنے۔ ہم تو پوری اسٹوری سنا دیتے ہیں، محلے میں کہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور کس کی کیا جو ہے گھر کے اندر دم پچاڑے چل رہے ہیں، پورا سنا دیتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق گھر کی تربیت کی۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، صحابہ کی بچیوں کی تربیت کی۔ بی بی آسیہ نے، فرعون نے زندہ کی کھال اتاری، بچیوں کو ان کے نظروں کے سامنے دیگ میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ تربیت کس نے کی تھی؟ کہ ماں نے تربیت کی تھی۔ کیسے ماحول میں کی تھی؟ فرعونیت میں۔ کہ جب عورت کا یقین بنتا ہے نا، عورت کا یقین بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایسے وقت میں حکم ڈالا جب فرعون کی پولیس بنی اسرائیل کی سارے بچوں کو قتل کر رہی تھی، سرعام قتل کیے جا رہے تھے فرعون کے حکم سے۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ نے حکم کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، جب تجھے ڈر لگے بچے کا، اسے دودھ پلا اور پیٹی میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دے، تیرے پاس واپس پہنچانے کی ذمہ داری ہماری۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی سے تذکرہ نہیں۔ یقین کیسا؟ یہ ماں ہے۔ ایک عورت جب یقین پر آ جاتی ہے اور عمل پر، اللہ کے ذات صفات کے یقین پر، اس کے حکم پر آ جاتی ہے نا، پھر اس کی اولادیں تربیت پا جاتی ہے اور تاریخ کو بدل دیتی ہے۔ یہ ماں کی محنت ہے۔ ماں کے آنسو نابیناؤں کو نگاہیں دلا دیتی ہے۔ کسی کے مقدمے میں پھانسی کا حکم ہو تو اسے وہاں سے بری کرا دیتی ہے۔ اگر کوئی گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہو تو اسے وہاں سے نکلوانے کا راستہ ماں بنتی ہے۔ کہ بہن امانت دار ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے دربار میں آئی تو ہے، بھائی کو دیکھ بھی رہی ہے کسی کا دودھ نہیں پی رہے، لیکن مشورہ دے رہی ہے ایسا گھر بتلاؤں جو اس بچے کی کفالت کرے گا، لیکن خیانت نہیں کرتی۔ کہ ماں نے کہا تھا نام مت لینا، بات مت کھولنا، ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کسی کے مہمان گئے نہیں پورے خاندان کو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جو باتیں ہم نے زبان سے نکالی اس پر ہمارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، قیامت میں حساب ضرور دینا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک کتاب لکھی ہے گناہ بے لذت، پوری کتاب ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کا مزہ تھوڑی دیر ہوتا ہے، جھوٹ بول کے کسی کو بیوقوف بنا دیا، تھوڑی دیر مزہ رہا، مزہ ختم، لیکن فرشتوں نے گناہ لکھ لیا۔ اور جس کے ساتھ ایسا کیا، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک یہ معاف نہیں ہوگا۔ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہ یہ ساری دین کی تربیت ہوگی گھر کی تعلیم سے۔ گھر کے اندر میاں بیوی اپنے اولاد کو اللہ کی ذات و صفات کا یقین بتائیں گے، اللہ کی پہچان کرائیں گے، قرآن مجید صحیح کرائیں گے، جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، صحابیات نے نمازیں پڑھی ہے، ویسی نماز ہوگی تو مقبول ہے، اپنی مرضی کی نماز ہے تو کہ مردود ہے۔ آج کے دور میں ایک سنت طریقے کا وظیفہ بتلا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اور اس پر علماء کرام نے بہت بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں کہ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، یہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور شام کو رات کے شروع کی نماز مغرب کی فرض کے بعد کی 2 سنت میں بھی یہی 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایسا کیوں، اس سنت میں کیا فائدہ؟ تو کہ آخری دور میں
جب فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنے سے رات کو خواب میں جتنے شیطانی وساوس آئے تھے، جتنے جو ہے شیطان کے اثرات آئے تھے، سورہ کافرون پڑھنے سے دل دماغ صاف ہو جائے گا، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے سے توحید کا نور آئے گا۔ کہ مغرب سے رات کی شروعات ہوتی ہے، مغرب کی 2 رکعت سنت میں سورہ کافرون اور اخلاص پڑھنے سے آدمی پوری رات کفری وساوس سے، ایمان کے خلاف وساوس سے، گناہوں کے خیالات سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور ایمان کا نور عطا فرمائے گا۔ کہ سنت کا اہتمام کرے، ہر گھر میں تعلیم 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر ہر ماں اپنی اولاد کو جو مدرسے میں سے پڑھ کر آئی وہ یا خود پڑھنا جانتے ہیں، بیٹھ کر تعلیم کے بعد، تعلیم سننے کے بعد بچوں سے وہ باتیں پوچھے، اور بچے اگر سنائیں ان کا اکرام کرے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے تو پھر دوسرے لوگ بھی عزت نہیں دیتے، اور بچے یہ سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، ہماری عزت نہیں کرتے، دوسرے کیا کریں گے؟ پھر یہ بچے ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ گھروں کی تعلیم، یہ دین کا سیکھنا، یہ نماز اور قرآن مجید کا صحیح کرنا، یہ مسنون دعائیں صحیح کرنا، یہ ہماری اصل محنت ہے، اور یہی اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان، اپنا ایمان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن اور حضور کا پیارا فرمان یعنی حدیث پاک اور سنت دی ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں تذکرے ہوں گے تو آخری دور میں ہمارے ایمان کی، خاندان کی، نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی، اور ہمارے گھروں کے ذریعے سے جس طرح صحابیات کے گھروں سے آنے والی عورتیں دین سیکھ کر جاتی تھیں تو قیامت میں ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ ہمارے گھروں کے ذریعے سے اگر دین کا سیکھنا سکھانا ہوا، فضول گوئی سے، بدگوئی سے اپنے آپ کو بچایا، بد اخلاقی سے بچایا، تو یہ آنے والی عورتیں، آنے والے ہمارے پڑوسنے، ہمارے یہاں آنے والے مہمان ہم سے دین سیکھ کر جائیں گے، قیامت میں ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ کہ یہ چیزیں قربانی سے اور سیکھنے سے آئے گی۔ جیسے میں نے کہا نا، سائیکل سیکھنے کے لیے پہلے زور پڑتا ہے، ڈر لگتا ہے، بچے ہنستے ہیں، گرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، زخم لگتا ہے، لیکن چھوڑتے نہیں کہ سیکھنا ہے۔ ایسے ہی دین بھی سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، سیکھنے کے لیے اپنے محلے میں جہاں مدرسہ چلتا ہے، حلقہ چلتا ہے، تعلیم اور قرآن سکھایا جاتا ہے، وہاں پر اپنی حاضری دینا ہے، اپنے کام کاج سے ترتیب بنا کے وقت نکال کے وہاں جانا ہے۔ اللہ جل شانہ جن جن گھروں میں تعلیم ہو رہے ان تمام گھروں کو چمکائے۔ جن خواتین نے ارادے کیے اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرنے کے، اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، ان کے گھروں میں اللہ برکت عطا فرمائے، اولادوں کو ماؤں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، فرما بردار بنائے، مطیع بنائے، ماننے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو بدگوئی سے، بد زبانی سے، بد اخلاقی سے حفاظت نصیب فرمائے، ایسے اخلاق نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمارے پڑوس میں پھیلیں، ہماری پہچان دین بنے، ہماری پہچان سنت بنے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ خوش ہو، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی عزت و شان شوکت بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے سے، ایسے کاموں سے حفاظت نصیب فرمائے، بچائے جن سے اسلام کی رسوائی ہو، یا اللہ کے دین کا کام بدنام ہو، یا تعلیم بدنام ہو، یا جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نیچا دیکھنا پڑے۔ ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ آنے والے تمام خواتین کے جائز تمنائیں پوری فرمائے، آنے والی جماعت کی ماں بہنوں کو اللہ جل شانہ قبول فرمائے، ان کے لیے ہدایت کا، خیر کا، بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔